اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، مسلمانوں کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کے دین کے ساتھ جو معاملات ہے، اس میں وہ قوم عذاب کی مستحق کم ہے، ہم خود عذاب کے مستحق زیادہ ہے۔ بارہا اللہ نے ایسے کیا ہے کہ خاندانی مسلمانوں کو کنارے کیا ہے، نئے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ان سے کام لے لیا۔ اللہ یہاں بھی ایسا نہ ہو جائے گا۔ اسلام تو رہے گا اس ملک میں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، لیکن ہم خاندانی مسلمان بھی محفوظ رہیں گے، اس کے سلسلے میں خطرہ ہے۔ ان دشمنوں کے لیے کبھی ان کو دوست مان کر اللہ سے دعا بھی کرو۔ حضور نے ابو جہل اور عمر فاروق کے لیے ایک ساتھ دعا کی ہے، اور دونوں کافر تھے اس وقت، دونوں کافر تھے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے جس سے اسلام کو مضبوطی ملے۔ عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، تو جب حضور نے کافروں کے لیے دعا کی تو ہم نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ تقریباً 3-4 ہفتوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے وہ تاریخی اور آزمائشی پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ تقریباً جن آزمائشی حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے، جس میں آپ نے ہجرت کے حوالے سے باتیں سنی، سماجی بائیکاٹ کے حوالے سے باتیں سنی، پھر اسی درمیان دوسری گفتگو بھی آپ سے کی گئی۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے ان کا حل بھی آ جائے۔ ان حالات کو جو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرکیف امت مایوس نہ ہو، مایوسی کی کیفیت سے امت نکلے۔ اب آگے مایوسی کی کیفیت سے امت نکل آئے تو اسے کرنا کیا کیا ہے؟ تو پہلے تو میں آج مزید کوشش کروں گا کہ کچھ اور باتیں ایسی آ جائیں جن سے ہماری مایوسی ختم ہو گئی۔ پہلے صرف ایک بات اور اس کو پھر مزید واضح کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور کچھ بات سے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہماری اصل میں غلطی یہاں پر یہ ہو گئی ہے، اس غلطی کو پہلے ہم سمجھ لیں کہ میڈیا نے جس انداز سے اس وقت سماجی تانا بانا بنا رکھا ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اس میں دقت یہ آ رہی ہے کہ اس نے مسلمانوں اور دوسری برادریوں کے درمیان دشمنی انتہا تک پہنچا دی ہے۔ ہم سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی پلاننگ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس انداز سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں
کہ ان کے پروپیگنڈے کو مزید طاقت مل جاتی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، وہ ہمیں ہو سکتا ہو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہو سکتا ہو، اور کبھی کبھی اس انداز کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، لنچنگ کرتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، دکان مکان میں آگ لگا دیتے ہیں، تو نتیجہ دشمنی کا ہی ہے۔ لیکن ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جو میں نے گزشتہ جمعے کو کچھ رکھا تھا، کہ ہمیں ان کو دشمن نہیں ماننا ہے۔ پہلی چیز، ہمیں دشمن نہیں ماننا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج یہ بیچارے بھولے والے لوگ ہیں، ان کو بہکا دیا گیا ہے۔ اگر ہم بھی دشمن مان لیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اور اپنا ایک اسلامی کیریکٹر پیش کر دینا ہے، بس باقی کام اللہ کا۔ جیسے کہ میں نے بہت پہلے بتلایا تھا کہ اسلام کسی کو ختم کرنے کی دعوت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے دوسروں کو جیتو۔ کسی کو ختم کر دینا الگ چیز ہے، کسی کو جیت لینا الگ چیز ہے۔ دشمنی سے نقصانات ہوتے ہیں اور محبت سے بیٹھ کے فائدے ہوتے ہیں۔ ہم نے اسی اصول پر عمل کیا اور اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ہم نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اچھا، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو اسی انداز کا دشمن مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے اپنا کام لیں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ اچھا، جتنے لوگ اس وقت دشمن ہیں، اس میں آپ کسی ایسے دشمن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ اس وقت مسلمانوں کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، ہم ہندوستان میں ہندوستان کی بات کریں گے۔ آپ جس کو بھی کسی کو نام سے جانتے ہو، کسی کو کیریکٹر سے جانتے ہو، ٹھیک ہے، یا کسی جماعت کو لے لیجئے، یہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب میں آپ کو حضور کی زندگی میں لے چلتا ہوں۔ حضور کے سب سے بڑے دشمنوں میں ایک نام جو تقریباً مسلمان جانتے ہیں، یعنی کئی نام ہیں لیکن ایک ہی 2 نام لوں گا آج۔ سب سے بڑے دشمنوں میں ایک بڑا مشہور نام ہے ابو جہل کا۔ یہ تو تقریباً مسلمان ابو جہل کے نام سے واقف ہیں۔ ابو لہب ہیں، ابو جہل ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، ولید بن وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے دشمنوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ دشمن کیوں تھے اس کی وجہ سمجھ، تاکہ آج کے حالات کو آپ کو ذرا سا اس کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔ اس میں ابو لہب جو دشمن تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے خزانے کا مالک تھا، چڑھاوے کا مالک تھا، بیت المال کا ذمہ دار تھا۔ اس کو خطرہ یہ تھا کہ اگر کہیں محمد کی دعوت اس طرح آگے بڑھتی گئی تو ہمارے خزانے کا کیا ہوگا۔ دشمنی کے پیچھے مال تھا۔ ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل اصل میں اس دور کا سب سے زیادہ ذہین انسان تھا۔ یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے فیصلے ابو جہل کرتا تھا۔ تو ابو جہل کو فکر تھی کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ ہماری کرسی ختم ہو جائے گی۔ کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس کرسی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کے پاس دولت تھی، ابو جہل کے پاس کرسی تھی۔ ولید بن مغیرہ جو تھے وہ بھی بڑے جاگیردار آدمی تھے۔ ان کی جاگیریں اتنی تھیں کہ وہ مکے تو چھوڑیے طائف تک میں ان کے باغات تھے۔ ابھی بس انہی 3-4 کا نام لے رہے، زیادہ کا نام نہیں، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیے ان حضرات نے کیا کچھ نہیں کیا ابو جہل نے۔ اب آپ جائزہ لیجئے، آج بھی مسلمانوں کو جو طبقہ ٹارگٹ کر رہا ہے برائے نام، اس کے پیچھے سیاست، پیسہ، عہدہ، وہی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس وقت اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو دشمن سمجھ لیا تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن نہیں سمجھا۔ بہت کم دشمن ہیں جن کو حضور نے بد دعا دی ہے۔ 1% کا اگر 100واں حصہ لگایا جائے تو وہ بھی نہیں ہے۔ بہت کم دشمن، پوری تاریخ میں 1 یا 2 لوگوں کو آپ نے بد دعا دی، بس باقی کسی کو بد دعا نہیں دیا۔
اب ابو جہل کا نام سن لیا آپ نے، سمجھ لیا، اب اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے۔ ابو جہل جتنے دشمن تھے اتنے ہی سخت ان کی اولادیں دشمن تھیں حضور کی۔ اس میں ایک بڑا مشہور نام ہے اکرمہ، میں ابھی بعد میں لفظ کہوں گا، ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سخت دشمن تھے، یعنی آپ کسی کی دشمنی کی انتہا سمجھ لیجئے، اور شروع سے دشمن تھے، اتفاق سے جنگ بدر کے بعد ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ اور دشمنی کیوں بڑھی؟ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب دشمنی سوچی کہاں تک گئی ہوگی، اپنی آنکھوں کے سامنے، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کیا غصہ ہوگا اور کیا پلاننگ ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور اکرمہ بھی انہی کے ساتھ تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ باپ کی دشمنی ایک تو شروع میں، اور پھر باپ کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تو کتنا غصہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقام لینے کے لیے یہ جنگ احد میں آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر وہ فتح تھی جو شکست میں تبدیل ہوئی۔ بہرکیف اگرچہ اس کو مکمل شکست بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں، اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ خون سے بھرے ہوئے تھے کہ لوگوں نے میرے باپ کو مارا ہے، دشمنی پہلے سے تھی اور باپ کا خون اس میں مزید شامل ہو گیا تو اور دشمنی بڑھ گئی۔ ان کی ابھی دشمنی کی پیاس بجھی نہیں، باپ تو مر گیا تھا، جنگ احد میں بھی پوری طریقے سے کامیاب نہیں بھی، واپس گئے۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ مدینہ منورہ پر کفار مکہ نے اس علاقے کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے حملہ کیا۔ جب تمام قبیلے ایک طرف ہو گئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا کیا کیا جائے، کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بہت فرق ہے تعداد کا۔ ایک بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے، بڑے جید عالم تھے اپنے دور کے۔ انہیں پتہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، تو بہت پہلے سے ایران سے ہجرت کر کے بیچارے غلامی کرتے، جیسے تیسے مدینے پہنچے اور ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں ہم لوگ جب کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شہر کے باہر خندق کھود دیتے ہیں، تاکہ اتنی گہری خندق ہوتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دشمن گھوڑے سے کود کر آنا چاہے تو آ نہ سکے، اور اگر خدا نخواستہ خندق میں گر جائے تو باہر نہ نکل سکے، اتنی چوڑی اتنی گہری۔ چنانچہ غزوہ خندق کی میں باتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، صرف مسئلہ کہ اس غزوہ خندق میں حضور پاک علیہ السلام نے عمل کے مشورے پر عمل کیا اور خندق کھودی گئی۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ آئے وہاں سے، باپ کے قتل کا انتقام لینا ہے، ابھی دشمنی دیکھیے، انتقام لینا ہے باپ کے قتل کا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں سے خندق پھلانگنے کا، کودنے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ ایک جگہ ہلکا سا کچھ خندق وہاں پتلی تھی، وہاں انہوں نے ایڑ لگائی، ان کے ساتھ ایک بڑا اور سردار تھا بہت بہادر، اس نے بھی ایڑ لگائی، اور دونوں اپنے گھوڑے کو لے کر ادھر نکل گئے، مسلمانوں کے پاس آ گئے اور چیلنج کر دیا۔ تو گھر کے ایک بہت بڑا سردار تھا، حضرت علی سے مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہاں سے ذرا سا خوف زدہ ہو گئے کہ حضرت علی بہت چھوٹے سے تھے، وہ سردار بہت بڑا تھا، تو وہاں سے پھر ایڑ لگا کر کے واپس آ گئے، اور بعد میں اللہ نے آندھی طوفان بھیجا، بھر کے وہ پوری باتیں آپ جانتے ہیں۔ یہ پھر یہاں سے واپس گئے اور دشمنی میں چور ہیں، کیسے کہ باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم انہیں دشمن نہیں بنا سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو حضور کی سیرت اور اللہ کا نظام کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ ہو گئی، اور یہ بہت کلوز کر کے کہہ رہا ہوں، یہ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب جانے لگے تو ان کی بیوی ام حکیم تھی، مکے میں رہ گئی، تو جب یوں سمجھیے کہ وہاں سے جان بچا کر کے بھاگے، تو راستے میں کسی کو ایک پیغام دیا کہ میری بیوی سے کہہ دینا کہ میں یمن کے علاقے میں جا رہا ہوں،
اور تہامہ ایک بارڈر ہے، وہاں سے کشتی لے کر جاؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا، اب مقدر ہوگا تو ملاقات ہوگی ورنہ میرا انتظار مت کرنا۔ ام حکیم ایمان لے آئی، اور یہ دشمن اتنے تھے کہ بالآخر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کو جانا پڑا اور جا کر کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، اکرمہ میرے شوہر ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور اکرمہ کو کون نہیں جانتا تھا، جنگ احد میں کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اگر آپ امان دے دیں تو میں ان سے جا کر کے ملاقات کروں، ان کو دین کی دعوت دوں، آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ حضور نے امان دی، کہا جاؤ۔ چند لوگوں کے سلسلے میں قتل کا اعلان ہوا تھا، حضور نے حضرات صحابہ کو اطلاع کی کہ دیکھو اکرمہ کو امان، اگر وہ مل جائے تو انہیں قتل نہ کرنا۔ ان کی بیوی کو پتا تھا کہ یمن جانا ہے، تو بیچاری جیسے تیسے مکے سے کسی سہارے سے یمن پہنچی، اور یہ کشتی کا انتظار کر رہے تھے، وہاں جو بھی ٹاپو کا نظام رہتا ہوگا، آواز دی تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ تو کیسے آ گئے یہاں۔ خیر چہیتی بیوی تھی، ساری باتیں ہوئی، انہوں نے ساری بات کی کہ اللہ کے رسول سے میں امان لے کر کے آپ کے لیے آئی ہوں، اور پھر ان کو واپس لائی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دی، اور یہ ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ، اب یہ اکرمہ نہیں ہے، اب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا سے ابو جہل کا بیٹا، اتنے بڑے دشمن کا بیٹا، خود بھی اسلام کا، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، لیکن اللہ نے وہیں سے کام لیا، اور پھر انہوں نے بعد میں جو خدمت کی اسلام کی، اور خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت سے جو انہوں نے مقابلے کیے، وہ یہی حسرت دیتی تھی کہ اللہ میں نے احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، کچھ تو تلافی ہو جائے۔ تو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن لوگوں کا نام آتا تھا، ان میں ایک نام ان کا رہتا تھا۔ اللہ نے کہاں سے کام لیا، دشمن کے بیٹے کو، جو خود دشمن تھا، اس کو ایمان کی دولت دی، اور اس سے اللہ نے کام لیا۔ پھر آ جائیے ایک دوسرے بہت بڑے دشمن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ولید بن مغیرہ۔ وقت کم ہے، مجھے خالی آپ کے سامنے حل رکھنا ہے، آپ مایوس مت ہوں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنا اسلامی کیریکٹر پیش کریں، انہی سے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کا کام لیں گے۔ ابھی یوٹیوب پر، اب میں نے اس خبر کی تحقیق نہیں کی، بلکہ کئی لوگوں نے اس کو سرکولیٹ کیا، پرانی خبر ہے کہ وہ شخص جس نے بابری مسجد کی شہادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور سب سے پہلے اس نے اینٹ اکھاڑی، بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں 100 مسجدیں تعمیر کروں گا، اور اس نے تقریباً 85-86 مسجدیں بنوا دی اب تک۔ یہ اللہ کا جب غیبی نظام ہے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یوں رشِ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ولید بن مغیرہ کا بھی نام آپ سنتے ہیں، ابو جہل کے ہی لیول کا دشمن اسلام کا، بہت پیسے والا، اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، ٹھیک ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا۔ اس انداز سے پورا اللہ نے قرآن میں ذکر کھینچا ہے، اور اللہ نے بار بار کہا کہ اس کو پیسہ بہت دیا تھا میں نے۔ بنین شہودہ کا مطلب اولادیں اتنی تھیں، اور سب سامنے رہتی تھی، ساتھ رہتی تھی۔ آج کا نظام نہیں کہ اولادیں کچھ امریکہ چلی گئی، کچھ کینیڈا چلی گئی، ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر کے، نہیں، خوب اللہ نے اس کو اولاد دی، اور باغات اور زمینیں اور جاگیریں دی تھی۔ ولید بن مغیرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں نمبر 1 پر۔ میں باپ کا نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہاں سے اللہ نے کام لیا۔ ان کے بیٹے ہیں، اب ایک اسلام کے سب سے بڑے جرنیل کا نام بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، لیکن باپ کا نام کم لوگوں کو معلوم ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے باپ ہے ولید بن مغیرہ۔ باپ اتنا بڑا دشمن، ایمان نہیں لایا، کفر پر مرا، اور اسی ٹکڑی کا رہا، حالانکہ بیچ میں کچھ ایمان کے قریب آیا یہ شخص، لیکن خدا نے مقدر میں نہیں لکھا تھا تو چلا گیا۔ اور پہلے ان کے چھوٹے بیٹے ایمان میں داخل ہوئے، اور وہ انہوں نے اپنے بھائی کو پھر پیغام بھیجا، حضور کے ساتھ تھے کہ حضور تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اور یہی خالد بن ولید ہے کہ جنہوں نے غزوہ احد میں بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور بعد میں ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ احد میں حضرت خالد حضرت اکرمہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر خالد نے اکرمہ سے ہی مقابلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اکرمہ کو وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، بعد میں بیوی کے ذریعے ایمان میں داخل ہوئے اور پھر بڑی خدمت کی، جنگ یرموک میں جا کر شہید ہو گئے۔ یعنی یہ وہ نوع آج کی زبان میں کہا جائے جیسے ہم خاندانی مسلمان اتنا کام نہیں کرتے جتنا اللہ ان لوگوں سے کام لے لیتا ہے، لڑتے رہے پوری عمر لڑتے رہے، صرف اس بات کا احساس کہ میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، میں شہید ہو جاؤں تاکہ مجھے تلافی ہو سکے اندر سے۔ دل کبھی کبھی ملامت کرتا ہے نا، اور پھر جنگ یرموک میں شہید ہو گئی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں پھر ایمان کی دولت دی۔ جنگ احد کے بعد وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نام دیا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو نام رکھتے ہیں لیکن اس کا پس منظر نہیں جانتے، ان کا نام دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید نام تھا لیکن لقب سیف اللہ تھا، چنانچہ اس نام کی برکت یہ تھی کہ خالد جس جنگ میں شریک رہتے تھے وہ جنگ مسلمان جیت جاتے تھے۔ لیکن ایک بات بیچ میں ذرا سا ہٹ کر کے ایمان عقیدے والی، کہ ایک دو مرتبہ حضرت فاروق اعظم تک شکایت پہنچی کہ لوگوں کا ایمان بگڑ رہا ہے، اس لیے کہ جیسے جنگ کی ٹکڑی جا رہی ہے، ایک ٹکڑی خالد کے ساتھ جا رہی ہے، دوسری ٹکڑی دوسرے کسی صحابی کے ساتھ جا رہی ہے، تو لوگ آپس میں کہتے تھے خالد ہیں ہم تو کل واپس آ رہے ہیں جنگ جیت کر کے۔ تو اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو جو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ حضرت خالد پر ہونے لگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے، ابھی اللہ والے لوگ تھے، ہمارے لیے نمونہ ہے، کہاں ملٹری کا جرنل، فوج کا سپہ سالار، صرف پوری امت کو ایمان، اس کے ایمان کی عبادت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برطرف کر دیا اور ایک ادنا سا سپاہی بنا دیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد کسی دوسرے صحابی غالباً ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے جنرل بنایا گیا۔ کہاں جنرل کہاں عام سپاہی، لیکن حضرت خالد جب عام سپاہی تھے اس سے زیادہ محنت سے جنگ میں شامل ہوتے تھے۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ جب جنرل تھا تب بھی اللہ کی رضا مقصود تھی، اب عام سپاہی ہوں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اب عام سپاہی ہو کر زیادہ محنت اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جب جنرل تھے تو اپنی سپہ سالاری کے چکر میں زیادہ محنت کرتے تھے، اب دیکھو عام سپاہی ہیں تو کنارے بیٹھے زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے گھر سے انتظام کیا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ بعد میں آپ آگے تاریخ پڑھتے جائیں گے تو بہت تاریخیں، اب آپ کو میں بیچ میں چھوڑ کر کے مدینے لے چلتا ہوں۔ مدینے میں منافقوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی، بیٹا اسلام میں داخل ہو گیا۔ منافقوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا سازشی، جس کے سلسلے میں قرآن میں اللہ نے سخت الفاظ نازل فرمائے۔ بیٹا چونکہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا تو بیٹے کو ایک دو بار لگا کہ لگتا ہے کوئی صحابی کہیں میرے باپ کو قتل نہ کر دے، تو انہوں نے خود حضور سے فرمایا اللہ کے رسول آپ کبھی بھی ایسا محسوس کریے گا مجھے حکم دیجیے گا، میں اپنے باپ کو اپنی تلوار سے قتل کروں گا، اگر کوئی دوسرا شخص قتل کرے گا تو میرے دل میں دشمنی بیٹھ جائے گی، چونکہ مجھے معلوم ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس کی قبر پہ مت جائیں، لیکن حضور نے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے اپنا کرتا دے دیا، قبر پہ پہنچے، اللہ نے خیر وہاں پر ایک آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اے محمد آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اور آپ چاہے 70 مرتبے بھی استغفار کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ کفروا باللہ، انہوں اللہ کے ساتھ ان کفر کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے آپ کو مدینے کا سب سے بڑا دشمن، وہاں سے اللہ نے دینی خدمت کا انتظام اس کے بیٹے کو، مکے کے دو بڑے دشمن، وہاں سے اللہ نے انتظام کر لیا دینی خدمت کے لیے۔ یہ عجب اللہ کا نظام، اللہ کا دستور رہا ہے کہ جب جب ایسے حالات آئیں
اللہ کہاں سے انتظام کر لے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ میرے عزیز و میرے بزرگوں، مجھے باتیں اور بھی کرنی لمبی، اللہ سے میں دعا مانگوں گا اللہ توفیق دے، تو اسی قسم کی باتیں اگلے جمعے کو بھی رکھوں گا، اور تاریخ کے حوالے سے کچھ اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے کیسے اللہ نے کایا پلٹ دی ہے۔ لیکن اس وقت آپ سے گزارش یہ ہے کہ 2-3 کام کر لیں خدا کے واسطے۔ نمبر 1، آپ اپنے بارے میں پہلے ذرا جس غلط فہمی میں، خوش فہمی میں پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا جائزہ لے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے تو ہم پر آئے، ان پر نہ آئے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، مسلمانوں کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کے دین کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس میں وہ قوم عذاب کی مستحق کم ہے، ہم خود عذاب کے مستحق زیادہ ہیں۔ اور وہ کئی بار آپ سے کہہ چکے ہیں، کون سی ایسی برائی ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر آپ سے کہہ دوں، ہم بالکل اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے تو کام بند ہو جائے گا، نہ، اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ دکھلاتا ہے، دیکھو ہم کہاں سے کام لے رہے ہیں۔ دشمنوں کے یہاں سے تو ایسا نہ ہو، ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے حوالے سے کم، اپنے حوالے سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں ایک بات یہاں پر کہہ دوں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، یاد رکھیے گا، ہمارا کامل ایمان ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لاکھ کوشش کریں کہ ایمان کی روشنی کو، ایمان کے نور کو، ایمان کے چراغ کو بجھا دیں، نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ، اللہ ایمان کو محفوظ رکھے گا، پورا کرے گا، گھر گھر پہنچائے گا۔ اور اسلامی تاریخ، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تو ہم اسلام کو نہیں مٹا سکتے، لیکن مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ ڈر یہ لگ رہا ہے یہاں پر ہم کو کہ بارہا اللہ نے ایسے کیا ہے کہ خاندانی مسلمانوں کو کنارے کیا ہے، نئے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ان سے کام لے لیا اللہ۔ یہاں بھی ایسا نہ ہو جائے گا، اسلام تو رہے گا اس ملک میں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، لیکن ہم خاندانی مسلمان بھی محفوظ رہیں گے، اس کے سلسلے میں خطرہ ہے۔ تو خدا کے واسطے ہم دوسروں کے سلسلے میں باتیں بعد میں کریں، پہلے اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں، ٹٹولیں، اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو کام ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دے دوں، ندوے کو جن لوگوں نے قائم کیا تھا مر کر چلے گئے، ندوہ تو نہیں بند ہو گیا۔ اس مسجد کی جن لوگوں نے بنیادیں رکھی تھی، اس مسجد کی جہاں بیٹھے ہیں شروع کے لوگ، اور جنہوں نے خون پسینہ کیا تھا رخصت ہو گئے، تو مسجد تو نہیں ویران ہو گئی۔ تو تحریکیں، ادارے، کی چیزیں کبھی اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے ان کو، تو اسلام ہم کام نہیں کریں گے تو اسلام کا نظام ختم نہیں ہو جائے گا، اللہ دوسروں کو توفیق دے گا۔ اور میں نے 3 آپ کو مثالیں حضور کی زندگی سے دی، دشمن کے یہاں سے اللہ نے اپنا کام کیا ہے، اس لیے بہت جلدی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو محفوظ رہے گا، سوال ہمارا ہے ہم محفوظ رہیں گے یا محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آگے ہمیں دوسرا کام جو میں نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا، ان دشمنوں کے لیے کبھی ان کو دوست مان کر اللہ سے دعا بھی کرو۔ حضور نے ابو جہل اور عمر فاروق کے لیے ایک ساتھ دعا کی ہے، اور دونوں کافر تھے اس وقت، دونوں کافر تھے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے جس سے اسلام کو مضبوطی ملے۔ عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، تو جب حضور نے کافروں کے لیے دعا کی تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے؟ اللہ کی توفیق دینے والی اللہ کس سے کام لے گا، اللہ جانے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنا اسلامی کیریکٹر پیش کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ معاملات ایسے کریں کہ وہ اسلام کو کم از کم پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ حالات بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔